بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک بہت خوبصورت خبر آپ کو سناتا ہوں کہ کل یوم جمعہ میں جو درود شریف کے ہدیے کا ہم نے ذکر کیا تھا اور اس کی دعا وغیرہ کے متعلق جو ہوا تھا، تو ماشاءاللہ اتنا اچھی تعداد میں درود شریف پڑھا گیا، بہت خوشی ہوئی۔ کل جو جمع ہوا وہ 1,63,00,000 اور 63,963 تھا، اور پورے ربیع الاول کا اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے 6,63,63,963۔ کتنی اچھی تعداد ہو گئی ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ اور بہت خوبصورت مجلس کل درود شریف کی رہی، اس کی دعا ریکارڈ ہوئی ہے، وہ آئے گی انشاءاللہ۔ مفتی خالد قاسمی صاحب نے تو ڈالا ہے، اس کا بیان بھی ڈالا ہے، اور دعا ابھی شاید انہوں نے ڈالی نہیں ہے، لیکن دعا بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور جو بیان ہوا ہے وہ بھی آ بھی چکا ہے اور مزید آئے گا وہ انشاءاللہ۔ لیکن کل ملا کر ایک بہت ضروری اعلان اس کے تعلق سے یہ کرنا ہے کہ یہ ماہانہ نظام رہے گا۔ اکتوبر، چونکہ ابھی ربیع الاول کے حوالے سے ابھی کل دعا ہوئی، تو اب اکتوبر میں ہم یہ مجلس نہیں کریں گے دوبارہ دعا والی، بلکہ نومبر کے آخری جمعے کو انشاءاللہ یہ مجلس رہے گی۔ اس وقت تک آپ سب کے سب مل کر کوشش کر کے، ہمت کر کے، مجاہدے کر کے 2 کروڑ درود شریف کو پورا کریں۔ 2 کروڑ درود شریف پڑھنا ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، الحمدللہ ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ ساری دنیا میں درود شریف پڑھنے والے ہمارے بھائی اور بہن ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، تو یہ بہت مشکل بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا درود شریف سب سے اوپر جائے، تعداد کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، افادیات کے اعتبار سے۔ آپ کو اپنے لیے سب سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقین جانیں کہ درود شریف ہمارے ہر مسئلوں کا حل ہے۔ درود شریف کی برکت سے بڑی بڑی دنیا کی اور آخرت کی حاجتیں اللہ کے فضل سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اصل تو یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں مل جائے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا مت چلو، اثرات نہیں بھاگ رہے مت بھاگو، اللہ خوش ہو جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، سمجھ لیجئے ہمارے سارے ہی مسئلے حل ہو گئے۔ آگے بڑھیں گے اور ہم بات کریں گے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا درود ناریہ سے متعلق بعض باتیں جو سوالوں کی شکل میں ہمارے سامنے بعد میں آئیں، ان باتوں پر ذکر کرنا چاہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے، وہ لوگ کیا کریں جو 1000 مرتبہ درود ناریہ نہیں پڑھ سکتے، وہ کیا کریں؟ ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک تعداد اپنی سہولت کے اعتبار سے متعین کریں۔ اپنی سہولت کے اعتبار سے ایک تعداد متعین کر لیں۔ مثال کے طور پر وہ 1000 مرتبہ نہیں کر سکتے، وہ 100 مرتبہ کر سکتے ہیں نا، 100 مرتبہ سے شروع کریں۔ اتنی بھی ہمت نہیں ہے، کچھ اور کم کر سکتے ہیں، کچھ اور کر لیں، لیکن شروع کر لیں۔ اس میں 10 20 کا، 50 100 کا اضافہ کرتے کرتے دھیرے دھیرے اس کو 1000 پر لے آئیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ درود ناریہ ہی پڑھیں گے، یہ بھی سن لیجئے۔ ہم نے تو ایک کام کی چیز بتا دی ہے، اب آپ کی مرضی، آپ کو لگتا ہے ہماری کوئی حاجت ہے تو پڑھ لیجئے، آپ کو لگتا ہے نہیں ہمیں نہیں پڑھنا مت پڑھیے۔ لیکن درود ناریہ پڑھنے کی وجہ سے پہلے سے جو آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں،
نہ اس کی تعداد پر کوئی فرق ہونا چاہیے، نہ اس کی کیفیات پر کوئی فرق ہونا چاہیے۔ یعنی اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ نئے نئے اعمال کی وجہ سے یا نئے نئے درود شریف کے صیغوں کی وجہ سے جو صیغے پہلے سے آپ کے ورد زباں ہیں، آپ کے معمول میں ہیں، وہ ان صیغوں پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ ضرور پڑھتے رہنا ہے۔ اب اگر آپ میں ہمت ہے یا کوئی ضرورت ہے تو اس درود شریف کو آپ بڑھا سکتے ہیں، اور بھی ہم بتانے والے ہیں انشاءاللہ۔ درود ناریہ کے علاوہ احباب کے تقاضے رہتے ہیں کہ اب ہمیں درود خضری بتائیے، درود قرب مصطفیٰ بتائیے، اور کوئی کہتا ہے درود تنجینہ بتائیے، کوئی کہتا ہے درود ابراہیم بتائیے۔ بتائیں گے اللہ نے چاہا، جیسی توفیق ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی نئے نئے صیغے بتائے۔ اگر آج ہم نے درود ناریہ بتایا ہے تو آپ پیچھے والے کو چھوڑ کے درود ناریہ پر لگ گئے، اور آج کل کو ہم نے درود تنجینہ اگر بتانے لگے تو آپ درود ناریہ کو بھی بھول کر درود تنجینہ کے پیچھے لگے۔ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے ہمارے بتانے کا منشا۔ ہم تو کام کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر یہ کام کی بات آپ کے لیے کام کی ہے تو شروع کیجئے، اور اگر یہ بات آپ کے کام کی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ساری چیزیں پڑھے گا۔ پیچھے سے جو درود شریف چلا آ رہا ہے اس میں حرج نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا سحر و آصف بھی ختم ہو جائیں گے؟ سحر و آصف بھی ختم ہو جائیں گے؟ بالکل، درود شریف کا کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی صیغہ ہو، آپ کے اندر اخلاص ہو، آپ کے اندر یقین ہو، آپ کا تعلق ہو، آپ دھیان لگا کر توجہ کے ساتھ، ادب سے، احترام سے، تعظیم سے، جیسے درود شریف کو پڑھنا چاہیے ایسے پڑھیے۔ صیغہ کوئی بھی ہو، اثرات بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ کوئی اور حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ درود ناریہ کے متعلق چونکہ بار بار تقاضا تھا اس لیے ہم نے بتا دیا درود ناریہ کے متعلق، لیکن اب درود ناریہ کے متعلق ایک بات اور یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر جب وہ آپ کی ورد زباں ہو جائے پھر بڑھا لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بس یہ یاد رہے کہ پیچھے کے اعمال میں تساہل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے سے جن درود شریف کو آپ پڑھ رہے تھے اس میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہم آگے بھی اور درود شریف بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے وہ پہلے جو صیغہ بتایا تھا، جیسے ہم درود امی کی بات کرتے ہیں کہ جی درود امی میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اب تو درود ناریہ بھی آ گیا۔ تو بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بالکل نہیں۔ یہ تو درود ناریہ کے متعلق جن کو زیادہ شوق ہے یا جن کو اطمینان ہے یا جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے مسئلے اس کے ذریعے حل ہوں گے، یا کچھ لوگ ایسے جن کے مسئلے ان کے ذریعے حل ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے ایکسپیرینس ہم نے بتا دیے ہیں۔ اب یہ بالکل نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ درود امی کو اب چھوڑ دیجئے، اب درود ناریہ پڑھیے، نہیں، ایسا نہیں کہا جا رہا ہے۔ آپ درود امی پڑھتے ہیں، آپ درود امی ضرور پڑھتے رہیں، اس میں تو گنجائش ہے ہی نہیں، اس میں تو ہمارے احباب کو ہم کہتے ہیں اس میں تو چھوڑنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو درود امی کے بعد میں بھی درود ناریہ کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بعض ایک سوال آئے ذہن میں، آپ حضرات کی طرف سے چل کر پہنچے، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ آپ کو یاد رہے گی نا بات کہ انشاءاللہ اس پورے مہینے کے اندر 2 کروڑ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں سے بھی پڑھوائیں، دوسروں کو بھی کھڑے کریں درود شریف پر، اور جیسے آپ حضرات نے اپنے گروپس بنا رکھے ہیں ان گروپس کو ایکٹیو کریں، ان میں ان کے وابستگان کو پرسنلی طور پر ہماری گزارش کو بھیجیں اور ان سے عرض کریں کہ وہ پوری مستعدی کے ساتھ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا کی خاطر پڑھیں۔ جیسے آپ ربیع الاول میں مستعدی کے ساتھ پڑھ رہے تھے ایسے ہی مستعدی کے ساتھ پڑھنا ہے،
مسائل تو حل ہوتے ہی رہیں گے. مسائل تو ایک حل ہوتا ہے، 4 آ جاتے ہیں، 4 حل ہوتے ہیں، اگلا پھر آ جاتا ہے. تو مسائل تو زندگی ہے، تو مسائل سے پیچھا چھوٹتا ہی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے مسئلے ذرا آسان ہو کر سامنے آتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. تو بہرحال سب لوگوں سے آپ اپنے احباب سے بھی گزارش کریں کہ وہ بھی درود شریف کے اس سفر میں ہمارے مستقل ساتھ رہیں. ہر مہینے یہ دعا رہے گی انشاءاللہ. تو اس میں شریک ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ جی ہمارے لیے دعا کیجیے گا، یہ صرف کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا، لیکن درود شریف کے پڑھنے میں آپ شریک ہوں، پھر بغیر کہے بھی آپ کے لیے دعا ہوگی انشاءاللہ. کل دعا ہوئی تھی، وہ آئے گی بہت جلد، آپ سنیں گے اس کو انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.